چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آپ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے اس پر مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ یہاں رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 ایک آیت پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین 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 فیہا 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 متکئین فیہا متکئین فیہا علی الارائک علی الارائک اک علی الارائک علی الارائک۔ گڈ، متکئین فیہا علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک، گڈ، لا یرون فیہا لا یرون فیہا لا یرون فیہا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا شمسا ولا زمہریرا
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. فیہا کا مدہ پورا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد محسن. محمد محسن، ٹھیک ہے پیارے بچے؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. گڈ، چلے اچھی کوشش کی. آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا حرف ہے متقینہ میں میم، اور اس پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیش بھی ہے اور تشدید بھی ہے. تشدید اس وجہ سے ہے کہ پچھلی آیت سے یہ آیت مل رہی ہے. تو پچھلی آیت سے جب ملا کے پڑھیں وہ تھی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا. تو وہ آیت اگر وہ آیت ہم اس سے ملائیں گے، پچھلی آیت دیکھیں، آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. پچھلی آیت جو تھی وہ تھی یہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اب یہاں کیا تھا؟ دو زبر کی تنوین ہے اور آیت پر لا بھی لکھا ہے، تو یہ اگلی آیت سے مل بھی رہی ہے. جیسے ہی وہ ملتی ہے تو اس وجہ سے میم پر تشدید بھی ہے، میم پر اسی وجہ سے تشدید ہے. یہ دیکھیں تشدید آ گئی، وہ اس وجہ سے کہ پچھلی آیت سے یہ مل رہی ہے، اس وجہ سے یہ تشدید ہے. ٹھیک ہے؟ متقین، اب میم پر بھی تشدید، کاف تا پر بھی تشدید. اب یہ تشدید ملائیں گے پچھلی آیت سے تو ہم تشدید کو پڑھیں گے، اور اگر نہیں ملاتے تو تشدید ختم ہو جائے گی. آپ نے یہ بات یاد رکھنی. اچھا، تا کی تشدید باقی رہے گی کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں متقین. کیا پڑھیں گے؟ متقین. 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 گڈ. تا مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. حرکتیں میم پر حرکت پیش کی، تا پر زبر کی حرکت، پھر کاف کے نیچے بھی حرکت ہے زیر کی. تو یہ حرکات جو ہوتی ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. مگر یاد رکھیں متقین، حمزہ یا زیر ای یا مدہ ہے، ایک الف کھینچیں گے، نون پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. اچھا آپ کو بتا دیتے ہیں کاف کا جو مخرج ہے نا وہ اس زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہوتا ہے. اور قاف یہاں بڑا قاف ہے نہیں، ورنہ آپ کو اس کا بھی مخرج بتا دیتے. چلیں بتا دیتے ہیں. جو موٹا قاف ہے قرآن والا قاف، قرآن، تو وہ جو ہے اس کا مخرج ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ہم متقین حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے، یا مدہ ایک الف کھینچیں گے اور نون پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. فی ہا، فی اور ہا یہ دونوں کیا ہیں؟ حرف مدہ ہیں. فی یا مدہ، ہا الف مدہ، تو دونوں کو کھینچنا ہے. یہاں پر بھی آ رہا ہے فی ہا، یہاں پر بھی موجود ہے، تو یہ الف مدہ اور یا مدہ یہ دونوں ایک ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور علی الارائک، اب یہاں پر عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے. عین اور ہا ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے. گڈ، زبردست. ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اب یہاں پر علی الارائک، عین پر زبر ہے، لام پر زبر ہے. لام کی زبر ڈائریکٹ لام سے مل جائے گی، اگلے لام سے. اگلا لام ساکن ہے. ٹھیک ہے؟ علل، کیا پڑھیں گے؟ علل. گڈ. علل، علل. 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 مگر لام کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے بڑے علل کیا پڑھتے ہیں؟ علل. علل کیا پڑھتے ہیں؟ علل. علل. یہ غلط ہے، علل نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا علل. علل. لام ہلانا نہیں ہے. گڈ، زبردست. اور اگر ہل جائے گا لام تو خراب ہو جائے گا، کیونکہ لام میں قلقلہ تھوڑی کرنا ہے. حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جد. کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد. تو قطب جد جو ہے اس کو ہم نے ان میں حروف یہ جب آتا ہے قاف آئے، طا آئے، با آئے، جیم آئے، دال آئے، یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس میں آواز لوڈ کراتی ہے. اب یہاں پر لام ساکن ہے، آواز نہیں لوٹے گی. اچھا ارائک، اب دیکھیے ارائک، حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے. الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس پر زبر آ گیا. را پر زبر آنے کی اجازت، را پر ہو جائے گا. اب را کو مسلسل کھینچنا بھی ہے کیونکہ را الف زبر را ہے نا، الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا. یہ ہو گئی مد متصل. کیا ہو گئی؟ مد متصل. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے مد متصل ہوتی ہے. یعنی کہ 2 ڈھائی الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرنا ہے. اپنی یاد رکھنا ہے. حمزہ خوب واضح کریں گے. اور کاف
ساکن کرتے ہیں. کاف کا مخرج پہلے ہی بتایا تھا, پھر بتا دیتے ہیں. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ, یاد رکھنا ہے. اور آواز آئے گی کاف اور تائے شدیدہ میں موسیٰ حرف ہوتے ہیں, آواز آئے گی علی الارائک, على الأرائك اک إك اک. إك کوشش کریں گے, پریکٹس کریں گے, صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لا یرون فیہا, لا الف مدہ ایک الف کھینچنا ہے, لا یرون یا پر زبر ہے, را واو زبر راو. اچھا یا کا مخرج جیم شین یا کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. یا وسط زبان وسط تالو سے, را ادا ہوتا ہے زبان کا سرا و کنارہ اور ثنایا اور ربائی کے مسونوں سے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. را کا مخرج تھوڑا مشکل ہے. اچھا اب اس میں نوک زبان کو بھی را میں دخل ہوتا ہے. ٹھیک, واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا, واو لین ہو جائے گا, نرمی سے پڑھیں گے, اور نون پر زبر حرکتیں نہیں کھینچیں گے. فی ہا جیسے الف مدہ اور یا مدہ اور الف مدہ تھا, یہاں پر بھی یا مدہ ہے پہلے پھر الف مدہ, دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے. شمسوں, اب شین آ گیا, یا اور شین کا مخرج ایک ہی تھا, جیم شین یا کا مخرج. تو اچھا شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں تفشی, یعنی منہ میں آواز پھیلتی ہے, منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. پھیلتی ہے. تو شمسوں. اچھا سین سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے, باریک بھی رکھیں گے, اور دو زبر کی تنوین ہے, اس کے بعد واو آ گیا, ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہو گیا. ولا واو پر زبر ہے, حرکتیں نہیں کھینچیں گے, لام الف زبر لا, ایک الف اس کو کھینچنا ہے. زم حریرہ, زا ہے سیٹی کے ساتھ. بہت بچے کیا زم زم بہت سختی کرتے, سختی نہیں کرنی, سیٹی. ولا زم حریرہ, ولا زمهريرا زمہریرا, زمهريرا. ٹھیک ہے. ولا کا لام علیہ اللہ یہ بھی کھینچنا ہے. زم زا کو میم سے ملائیں گے, میم سائمہ ہار ہے, اظہار شفیع کا قاعدہ ہوگا, غنہ نہیں ہوگا یا نہیں کریں گے. ہاں پر زبر ہے, حرکت ہے, نہیں کھینچیں گے. را یا زر ری, یا مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے, اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال, الف وقف بالابدال. الف. جو دہراتے رہتے ہیں نا بچے, وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں. اچھا جو دہراتے نہیں, خاموش رہتے ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا. اس لیے میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دہراتے رہا کریں, پڑھتے رہا کریں. جو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو قواعد بھی یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آئیے اب ایک مرتبہ پھر اس کو آیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ملا کر پہلے دو ٹکڑوں میں پڑھیں گے, پھر ایک پوری ایک سانگ میں پڑھیں گے. متکئین فیہا علی الارائک, متكئين فيها على الأرائك. اور مد کو کھینچنا بھی ہے محسن بھائی. ٹھیک ہے پیارے بچے, کوئی بات نہیں. اچھا اب اگلی آیت کو پڑھیں گے, اس آیت کے اگلے حصے کو. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا, لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ جو ہے غنے کو کم کر دیتے ہیں, بعض بچے پورا کر رہے ہیں, بعض کم کرتے ہیں, تو اس لیے پھر آگے پیچھے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں غنے کی ادائیگی, مد کی ادائیگی پوری کریں. اب پوری آیت کو پڑھیں گے سانس کھینچ کے, کیسے. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. جی علی بھائی دیکھیں غنہ چھوڑ دیا. چلیں آیت بڑی تھی اس لیے کوشش کی, بچے ہیں چھوٹے, کوشش اچھی کی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 29 سورۃ الدہر آیت نمبر 13 پڑھی ہے. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی, یہاں بچوں نے بھی کوشش کی ہے. بعض بچوں کا سبق نہیں ہوتا یہ, مگر کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا من جدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. اب ناظرہ پڑھ تو رہے ہیں, مگر اب یہ سبق نہیں ہے, پیچھے ہے, کوئی بات نہیں, سبق کو دہرائیں. میں اپنی عرض کروں کہ جب میں نے اماں پارہ ابھی پڑھا تھا نا, ابھی اماں پارہ پڑھا ہے, میں قرآن کھول کے بیچ بیچ میں سے پڑھنا شروع کر دیتا تھا, اور پھر کوشش کرتا, ہجے بھی کرتا اور پڑھنے کی کوشش کرتا. تو اس سے کیا ہے, میرا کانفیڈنس لیول بھی اچھا ہوتا, اور میں اور آگے بڑھنے کی ایک جستجو ہوتی, نہیں میں یہاں سے ہی پڑھوں گا. تو اس سے کیا ہوتا کہ واقعی مجھے الحمدللہ جلدی آنا شروع ہو گیا. تو آپ بھی ایسا کیا کریں کہ آپ کہیں گے میرا جہاں سبق ہے وہی پڑھتے رہیں. نہیں, آپ کا قرآن ہے نا پورا, اب آپ ویسا ہی تو ہے, جہاں آپ سبق پڑھ رہے ہیں ویسا ہی آگے ہے, تھوڑا ملتا جلتا ہی ہوگا. تھوڑا غور کریں, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ درست پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے.
آئیے اب اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین فیہا علی الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے سیکھا۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی۔ کہتے ہیں من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہاں موجود بچوں نے کیسی کوشش کی ہے، اور آپ نے بھی کی ہوگی۔ جی ہاں، چلیں یہاں موجود بچوں کی کوشش سے آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور اس کو کتنا سیکھا یا سمجھا ہے۔ تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے، بتائیے متکئین، میم کا مخرج ہے کیا؟ بہت ایزی سوال، محسن بھائی آپ بتا دیں۔ میم، دیکھیں میم میم میم، غور کریں۔ جی وہاں دیں، مائک دیں، آخر میں مائک دیں۔ جی جی آگے مائک بڑھائیں، آگے مائک بڑھا دیں۔ جی جی گڈ۔ جی پیارے بچے نام بتائیے۔ قربان۔ قربان بھائی، جی قربان بھائی کیا کہتے ہیں، میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے۔ خشک حصے سے، سوچ لیں جی۔ کہ غلط نہ ہو جائے۔ اور آپ کا جواب غلط نہیں ہوا، درست جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درست جواب دے کے 10 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں ٹیم بی کی طرح۔ پہلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے متکئین، تا کا مخرج کیا؟ مشکل سوال آ گیا، مشکل سوال ہے، کوشش کریں۔ تا دال تو، تا کا مخرج کیا آپ نے بتانا ہے۔ 1 2 3 4۔ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا کنارہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، آخری وقت میں جواب دیا مگر جواب غلط ہو گیا۔ جی ٹیم اے سے بتائیں، جی مائک دیجیے گا محمد رضا بھائی کو۔ جی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، اور رضا بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ محمد سعد بھائی سے غلطی ہو گئی، اپنی ٹیم کو پوائنٹس نہیں دلا پائے، اور رضا بھائی نے، محمد رضا بھائی نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں مزید۔ ٹیم بی والوں کے پوائنٹس ٹیم اے والوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ پھر ٹیم اے والوں سے سوال ہوگا، جی بتائیے متکئین، یہ کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ رضا بھائی اور کوئی بتانا چاہیں؟ جی سوچیں۔ آگے قربان بھائی کو آگے، جی قربان بھائی کو مائک دے، جلدی جلدی جلدی، شاباش۔ زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے۔ قربان بھائی نے کہا زبان کی جڑ تعلق کا سخت حصہ، اور بالکل جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ مزید ٹیم اے والوں کو مل گئے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے، اور ٹیم بی کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ اللہ، پھر دوسرا سوال ہے آپ سے ٹیم بی والوں سے، متکئین فیہا علی الارائک، یہ علی الارائک میں جو مد ہے، مد کون سی ہے؟ علی بھائی کی طرف بڑھیں گے، علی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے سب سے پہلے۔ جی محمد علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مد متصل۔ محمد علی بھائی نے کہا مد متصل، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا، کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2 الف، 4 الف، 1 الف، 5 الف، 10 الف، 20 الف، کتنا کھینچیں گے؟ جی جلدی کیجئے علی بھائی۔ اللہ، جی سعد بھائی کو مائک دیجیے گا، سعد بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ جی جی کتنا کھینچیں گے؟ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات میں ڈال کے۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچیں گے۔ جواب کمپلیٹ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی مد متصل تو بتا دیا، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ کتنا کھینچیں گے، یہ بھی تو یاد کرنا ہے۔ آپ نے جواب تو درست دے دیا تھا، پر یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا۔ چلیں آپ نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی والوں نے۔ اگلا سوال، آخری سوال ٹیم اے والوں سے، شمسوں، شمسم، شین کا مخرج کیا؟ شین میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ رضا بھائی کے علاوہ کوئی بتائے نا،
وقار بھائی قربان بھائی بتانا چاہ رہے ہیں؟ واہ ماشاء اللہ، قربان بھائی ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. جی قربان بھائی بتائیے. زبان کے درمیان تعلق کے درمیان والے حصے سے. زبان کے درمیان تعلق کے درمیان والے حصے سے. پیارے بچے سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ جی. جواب بالکل درست ہو چکا ہے، مگر صفت کون سی پائی جاتی ہے؟ یہ جواب آپ نے درست دے دیا ہے کہ مخرج. صفت بتائیے. صفت تفشی. صفت تفشی، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 40. اور ادھر کتنے؟ 10. آخری سوال آپ سے. اللہ بتائیے، مشکل ہو یا ایزی؟ یہ بھی ایزی کر لیتے ہیں، ابھی مشکل کریں گے تو کیا فائدہ. آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں مشکل ہونا چاہیے، چلیں ایزی کر لیتے ہیں. شمسوں، شمسوں میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی کیجئے بتائیے. ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ، اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 20 پوائنٹ حاصل کیے ہیں، مگر ٹیم بی پیچھے رہ گئی ہے. کوئی بات نہیں، محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور ٹیم اے نے 20 پوائنٹس کی لیڈ سے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متکئین فیہا علی الارائک. متکئین فیہا علی الارائک. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متکئین فیہا علی الارائک. متکئین فیہا علی الارائک. علی الارائک. علی الارائک. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی آپ نے کوشش کی تو درست کر دیا. صدق اللہ نہیں صدق اللہ العظیم. تو آپ نے درست کر لیا, گڈ ہو گیا, بہتر ہو گیا, اچھا ہو گیا. تو اسی طرح من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تو اسی طرح پیارے بچے اور مندی چلیں گے ناظرین, کوشش کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. اللہ پاک ہمارے محمد رضا بھائی کو انہوں نے حدر میں پڑھا اور ہمارے محمد سعد بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی کے ساتھ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا